Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 سے شروع ہوگا۔ کل وقت پورا ہو گیا تھا نا، 2 ہی آیات تھیں، یہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ ان بے شک ہاذا یہ، لہوا البتہ یہی ہے، القصص واقعات، الحق سچے۔ قصص قصہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کل بھی بتایا تھا میں نے، قصص قصہ کی جمع ہے۔ قصے کا مطلب ہوتا ہے واقعہ یا کوئی بیان۔ بے شک یہ البتہ یہی واقعات ہیں سچے۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ چلیں لکھیں، ان بے شک، ہاذا یہ، ہاذا اصل میں اسم اشارہ ہے، یعنی یہ جو اللہ نے پیچھے بیان کیے نا واقعات، یہ سب، ان بے شک ہاذا یہ، لہوا البتہ یہی، قصص واقعات ہیں، الحق سچے۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اور بے شک اللہ، لہوا البتہ وہی، اور بے شک اللہ البتہ وہی، العزیز غلبے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، فَإِن پس اگر تولوا، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید تو اللہ نے بیان کر دیا، سچے قصے بیان کر دیے، اس کے باوجود وہ رخ پھیر لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جانتا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو۔ اب لکھیں، فَإِن پس اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ چلیں آگے شروع کرتے ہیں، رکوع نمبر 7، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے اہل الکتابی، اہل کتاب۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل کتاب کس،
یہودیوں اور عیسائیوں کو، دونوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالو، تم آؤ. کل میں نے تعالو کا کیا مطلب بتایا تھا؟ تعالو، ہاں، تعالو مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہ جب کسی کو کہتے ہیں نا ادب سے بلانا ہو تو پھر کہتے ہیں تشریف لائیے، آئیے. تعالو، تم آؤ. الی کلمتن، ایک بات کی طرف. سوائن، جو برابر ہے، مساوی ہے. بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبدا، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں گے کسی کی، الا اللہ، اللہ کے سوا. ولا نشرکا، اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے بھی اس کے ساتھ، شیئن، کچھ بھی. ولا یتخذا، اور نہیں بنائے گا بعضنا، ہمارا بعض، بعضا اربابا، بعض کو، اربابم، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اربابن اصل میں رب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ رب ارباب، تو ارباب کیا ہے؟ رب کی جمع. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فقولوا، پس تم کہو، یعنی مسلمانوں تم کہو، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم تو مسلمان ہیں. لکھیں. قل، آپ کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، تم آؤ، الی کلمتن، ایک بات کی طرف. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم آؤ ایک بات کی طرف. سوائن بیننا، سوائن جو برابر ہے. سوا، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مساوی یا مساوات، برابری کو کہتے ہیں. جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان. اللہ، یہ کہ نعبد، ہم عبادت کریں گے کسی کی، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ کہ نہ ہم عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے. یہ کہ نہ ہم عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کی. ولا نشرکا، اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے، اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے بھی اس کے ساتھ، شیئا، کچھ بھی. اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کچھ بھی. ولا یتخذ، اور نہ بنائے گا، بعضنا، ہمارا بعض، بعضا اربابا، بعض کو رب. اور نہیں بنائے گا ہمارا بعض، بعض کو رب.
من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن پس اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے سوا بتایا ہے میرے خیال میں، اللہ کے سوا یہ لفظ کی دفعہ من دون اللہ کی دفعہ اب آ چکا ہے نا، آپ لوگوں کو خود بھی یاد ہونا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُولُوا پس تم کہو، جمع کا صیغہ ہے نا، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، پس تم کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا تم گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم، تم گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ تم گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اچھا، اس کی تفسیر اب سن لیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے عیسائیوں کو اللہ نے دلائل سے سمجھایا، مگر دلائل پہ تو وہ آئی ہی نہیں، پھر مباہلہ کی بھی دعوت دی گئی تو اس سے بھی انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اب قرآن ایک نرم انداز، مختلف انداز سے، ایک نرم انداز سے دین کی دعوت دے رہا ہے کہ ایسی بات چلو اختیار کر لو جو سب کتابوں میں مشترک ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، توحید۔ ٹھیک ہے، توحید کی جو دعوت ہے نا، وہ تو تمام پیغمبروں کی مشترکہ دعوت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی دعوت دیتے رہے، تو اسلام کی اس دعوت کی طرف آؤ جو تمام پیغمبر دیتے رہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ٹھیک ہے، آگے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس بات کو بھی اختیار کرو کہ ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ اچھا، یہ جو آیت کا جو یہ حصہ ہے نا، اس میں صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ ایک دوسرے کو تو رب نہیں بناتے تھے، ایک دوسرے کو تو خدا نہیں کہتے تھے، وہ تو اللہ ہی کی توحید کے قائل تھے۔ عیسائیوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو اللہ نہیں، خدا نہیں بناتے کہتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو یہود و نصارہ کے علماء نے حلال کر دیا تھا، اس کو ان لوگوں نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو ان کے علماء نے حرام کر دیا تھا تو اس کو انہوں نے حرام سمجھا، یعنی حلال و حرام کا اختیار ان لوگوں نے اپنے علماء کو دے رکھا تھا۔ تو یہ خدا بنانا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں حلال اور حرام کا جو اختیار ہے نا، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بھی قوم کے مذہبی رہنماؤں کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو جو دین میں دخل اندازی کی اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ پادری جس چیز کو حلال کر دیتے ہیں وہ حلال سمجھتے ہیں اس کو، اور جس چیز کو حرام کر دیں تو وہ اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو دین میں یہ دخل اندازی خدا بنانے کے مترادف ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہمارے سامنے حلال اور حرام بیان کرتے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، یہ چیز عیسائیوں میں تو ہے ہی، یہود و نصارہ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن آج کے مسلمانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ پیروں اور بابوں نے جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا، آپ ان پیروں اور بابوں سے دلیل بھی مانگ لینا تو یہ سارے لوگ جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں آپ کے بہت بڑے مخالفین بن جائیں گے۔ وہ تو ایسے کہیں گے، یہ کیا کہہ دیا تم نے، یہ تو کفر کہہ دیا، اتنے بڑے پیر صاحب سے دلیل مانگ رہے ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو مرضی کہتے رہے، یہ تو جنتی ہیں، یہ حق پر ہے، تو دلیل مانگنا بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔
آج بتی لوگوں کو دیکھیں نا، وہ یہی تو کر رہے ہیں، قرآن و سنت ایک طرف ہے اور ان بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ ایک طرف، اور حلال اور حرام کی اتھارٹی ان پیروں اور بزرگوں کو دے رکھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں خود موجود ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اگر یہ پھر بھی اس کے باوجود نہیں مانتے تو دو ٹوک ان سے کہو تم بس اس بات پہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ آگے چلیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون، تحاجون کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ، تحاجون، تحاجون جلدی سے بتائیں۔ جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا۔ کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ آپ لوگ ایکٹیو رہیں، جو چیز پوچھی جائے نا اس کا جواب دیں، متوجہ رہیں۔ وما انزلت التوراۃ، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں تم سمجھتے؟ اب لکھیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں نازل کی گئی تورات، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد۔ اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ کیا تم نہیں عقل سے کام لیتے؟ کون سے جھگڑے تھے جو اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کر رہے تھے؟ اصل میں جب وہ وفد آیا تھا نا نجران کے عیسائیوں کا مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس، تو جو مدینہ کے جو یہودی علماء تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ دونوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دونوں کہہ رہے تھے ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے طریقے پر تھے۔ دونوں اپنی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے تھے۔ پھر یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد۔ دونوں گروہوں کی اللہ نے تردید فرمائی کہ یہ تم ابراہیم علیہ السلام سے جو یہودی اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، تو یہودیت تو تورات کو مسخ کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اس طرح عیسائیت انجیل کو بگاڑنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ تورات اور انجیل تو اول تو ان کا نزول ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد ہوا ہے۔ تورات اور انجیل کا نزول ہی، وما انزلت التوراۃ والانجیل، ان کا نزول ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد ہوا ہے۔ پھر تورات تو اب وہ ہے بھی نہیں جو نازل ہوئی تھی، اس میں تو یہودیوں نے اتنی تحریف کر دی، اسی طرح انجیل بھی وہ نہیں ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی اس میں رد و بدل شروع ہو گیا تھا، انجیل میں بھی غلط عقائد اور مشرکانہ رسوم ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لی تھیں، تو اب بھی کس نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے۔ آگے چلیں، ہا انتم ہو تم، ہؤلائی وہ لوگ، حاججتم جھگڑتے ہو تم، فیما اس بات میں، لکم تمہارے پاس بھی اس کا علم ہے، فلیما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں بھی جس کا علم۔ اس کی کیا تشریح میں تفسیر میں بتاتی ہوں۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ لکھ لیں، ہا انتم ہو تم، ہؤلائی وہ لوگ، ہو تم وہ لوگ، حاججتم تم جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں، فیما اس بات میں، لکم تمہیں بھی جس کا علم ہے، تمہیں جس کا علم ہے، تمہیں جس کا علم ہے، فلیما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں بھی جس کا علم۔ پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما اس بات میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہیں بھی جس کا علم، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور نہیں تم جانتے۔ اور اللہ جانتا ہے اور نہیں تم جانتے۔ چلیں اس کی تفسیر سن لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں، ہو تم وہ لوگ، تم جھگڑتے ہو اس بات میں تمہارے پاس جس کا علم ہے۔ علم کس چیز کا تھا؟ یہود و نصارہ کے پاس علم کس چیز کا تھا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے؟ علم کس چیز کا تھا؟ تھوڑا سا غور کریں۔ ہاں، تورات اور انجیل کا علم تھا نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل جس کا تمہیں علم ہے، یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو تمہیں علم ہے، اور ان پر نازل شدہ کتابیں جو تمہارے پاس کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اس کا تمہیں علم ہے، تو اس کے بارے میں جو تم اختلاف کر رہے ہو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، کسی حد تک قابل قبول ہے، مگر ایک ایسی چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی صحیفہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، پھر تم ان سے غلط باتیں کیوں منسوب کر رہے ہو اور ان کے بارے میں کیوں اختلاف کر رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟
تو جب کوئی علم نہ ہو، جس بارے میں کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا نہیں کرتے. یہ اصول ہے. جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہ ہو یا دلیل نہ ہو تو اصول کیا ہے؟ اس کے بارے میں بحث بھی نہیں کرتے، جھگڑا بھی نہیں کرتے. تو اس کے تھوڑا سا اس کا لکھ لیں، کیونکہ جس وقت ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو تم وہ لوگ، تم جھگڑتے ہو اس بات میں تمہیں جس کا علم ہے. تو انسان کو ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی جب تک تفسیر نہ پڑھے. تو اس کی تفسیر آپ نے لازمی ساتھ حاشیے میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل کا علم تھا، تو اس کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کسی حد تک قابل قبول ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں، اس کے بارے میں اختلاف، وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کے بارے میں تو کوئی صحیفہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے. تو ان کے بارے میں کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو آپس میں؟ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ کوئی کہہ رہا ہے وہ یہودی تھے، کوئی کہہ رہا ہے وہ نصرانی تھے. چلیں آگے دیکھیں. آیت نمبر 67. ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودیًا، یہودی، ولا نصرانیًا، اور نہ ہی عیسائی. کون تھے پھر؟ ولیکن، اور لیکن، کانا، وہ تھے، حنیفاً، یک طرفہ، مسلماً، مسلمان. وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے بتا دیا. ما کانا لکھیں. ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودیًا، یہودی، ولا نصرانیًا، اور نہ ہی نصرانی. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی. ولیکن کانا، اور لیکن وہ تھے، حنیفاً، مسلمہ، حنیفاً، یک طرفہ، مسلمہ، مسلمان. مسلمہ کا اصل مطلب، جو اصل مفہوم ہے نا اس کا مطلب فرما برداری کرنے والے تھے. وہ یک طرفہ فرما بردار تھے، وہ یک طرفہ فرما بردار، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے؟ پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی یہود و نصارہ کو کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر بحث و مباحثہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے. اب آگے اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ نصرانی بھی نہیں تھے. کون تھے؟ حنیف تھے. یہودیوں اور عیسائیوں نے تو مشرکانہ رسوم اور غلط عقائد کو اپنے مذاہب میں شامل کر لیا ہے. جیسے دیکھیں ان کے مذہب میں تو سور کا گوشت حرام تھا نا، تو یہ تو بعد میں ان لوگوں نے اس میں شامل کر لیا. آج اتنے بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں عیسائیوں کے، اور یہ کس طرح یہ بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے ہی سور حرام چلا آ رہا تھا، تو ان لوگوں نے اس کو حلال کر لیا. تو حضرت ابراہیم تو کس منہ سے پھر نسبت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی طرف؟ تو اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. کون تھے؟ حنیف تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف وہ بندہ جو ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، وہ حنیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یک طرفہ ہو کر اللہ کی اطاعت کرے، وہ حنیف ہوتا ہے. دوسرا کیا تھے؟ وہ مسلم تھے، یعنی فرما بردار تھے. پیچھے آپ نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلم.
آپ مسلمان ہو جائیں، آپ فرما بردار ہو جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا جواب دیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے، فوراً سر جھکانے والے تھے اللہ کی اطاعت کے سامنے۔ تو یہ دونوں کوالٹیز حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حنیف اور مسلمان کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ مشرک اور حنیف یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اور یہودی اور نصرانی وہ تو مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، مشرکانہ رسمیں کرتے ہیں، تو وہ کیسے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کر سکتے ہیں؟ آگے چلیں۔ اچھا، یہ جو بزرگوں کی طرف خالی نسبت ہے نا، یہ اس کی وبا مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ نسبتیں جو ہے نا ہماری طرف، یہ بھی خالی خولی نسبت کی وبا مسلمانوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں اب ایک ہے وہ پاک پتن میں صبح اس کا ذکر چل رہا تھا، خواجہ فرید الدین گنج شکر کا جو دروازہ ایک ہے مشہور ہے، سال بعد وہ کھولا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر 1,00,000 2,00,000 بندے، اس سے زیادہ یا 1,00,000 2,00,000 بندے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی بن گئے ہیں۔ تو وہ یہ بزرگوں کی نسبت سے اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اب نسبت ہوگی خواجہ فرید الدین رحمہ اللہ سے، جبکہ یہ بزرگ خود کیا تھے؟ آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں، یہ خود حنیف تھے اور اعلیٰ درجے کی روحانیت کے مالک تھے۔ تو اسی طرح آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان سے جو قادری لوگ اپنی نسبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی تعلیمات دیکھیں، ان کا اپنا عقیدہ دیکھیں، توحید کا درس ہے، انہوں نے تو نہیں بدعات کا درس دیا، تو پیچھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے اور نسبت پر اترا رہے ہوتے ہیں۔ تو نسبت تو آپ کو اس وقت فائدہ دے گی نا جب آپ ان کے عقیدے اور ان جیسا عمل بھی اپناؤ گے۔ تو خالی خولی نسبتیں نا یہ اللہ کے ہاں کام نہیں آتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ یہودی اور نصرانی اترا رہے ہیں نسبتوں پر۔ ودت، آگے دیکھیں، اچھا نہیں، ایک آیت رہ گئی ہے، انا بے شک، اولا زیادہ قریب، اناسی لوگوں میں سے، بھی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، لام یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، اصل میں تھا الذین، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا النبی اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ چلیں لکھیں، ان بے شک، اولا زیادہ قریب، بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے، بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ان کی۔ اس کی بھی تفسیر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، جنہوں نے پیروی کی ان کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ نسبت تو کر رہے ہو، تو میں بتاتا ہوں ان کے قریب کون لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دور میں ان کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے، بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی ہیں، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔
اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو اب اللہ نے واضح کر دیا کہ کن لوگوں کو قربت اور نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کے دور میں عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا، تو وہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے پھر یہ نبی ان کے قریب ہیں، اور پھر ایمان والے ان کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نبی اور ایمان والوں کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ درست ہے، اور ہر حنیف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، بڑا ہی خوبصورت لفظ کیا ہے کہ اللہ بھی دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ بھی ایسے لوگوں کا کے قریب ہے، اللہ بھی ایسے لوگوں کا دوست ہے۔ آگے چلیں، ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے۔ لکھ لیں، ودت چاہتی ہے، ودود اسی سے ہے نا، ودود کہتے ہیں محبت کرنے کو، چاہنے کو، چاہتی ہے یا پسند کرتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ چاہتی ہے یا پسند کرتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کے منصوبوں کا ذکر ہے، ان کی آرزوؤں کا ذکر ہے کہ وہ اصل میں وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو لوگ دین حنیف پر ہیں وہ بھی اس سے متنفر ہو جائیں، یہ کفر کے امام بنے ہوئے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، ان کو گمراہ کر دیں۔ دیکھیں آج عیسائی مشنری ادارے جو ہیں وہ اس بات کے لیے بالکل سرگرم نظر آتے ہیں ہمیں، اور کتابچے خصوصاً وہ مال و دولت کا لالچ تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو ان کے اصل دین سے پھیرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے خلاف کم اور بیش 6 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں لکھیں، کم و بیش 6 لاکھ کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ جو مسلم ممالک میں وہ اپنے گماشتے، اپنے ایلچی وہ تیار کرتے ہیں، اور پھر مشنری ادارے جو ان کے کام کر رہے ہیں، اور پھر مستشرقین کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ مستشرقین وہ ہمارے مشرقی علوم حاصل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کر سکیں۔ تو جو لوگ ان کے پاس پڑھتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر، تو اگر وہ یہود اور نصارہ نہیں بھی بنتے نا تو وہ کامل مسلمان بھی نہیں رہتے،
لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے حملوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، دل پر محنت کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک نا مسلمان بالکل ٹھیک دین پر تھے۔ پھر عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بھیس بدل کر کام کرتے ہیں یہودی۔ پیچھے میں نے کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ واردات ہے، وہ ہمیشہ بھیس بدل کر کام کرتے ہیں۔ تو اس عبداللہ ابن سبا نے بھی یہ بھیس بدلا ہوا تھا، بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا مگر وہ سازشیں کرتا رہتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئیں، اور جو جنگیں ہوئیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان وہ بھی صدیوں جاری رہیں، اختلافات اس کے بعد پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی تو کوشش ہی یہ تمہارے اصل دین سے پھیر دیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، یعنی جتنا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان انہی پر لوٹ کر آئے گا اور اس کا انہیں احساس نہیں ہے۔ بہرحال میں رکوع مکمل کر لیتے ہیں، آگے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ یا اہل الکتابی، یہ لکھ لیں آپ، اس میں گرامر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یا اہل الکتابی لکھیں، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو، بِآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَأَنْتُمْ تشہدون، اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا اور تم گواہ ہو۔ کون سی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ یہ تورات اور انجیل میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں اس کا انکار کرتے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تشہدون، تم گواہ بھی ہو۔ گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب نجی محفلوں میں یہ بیٹھتے تھے نا یہود و نصارہ، تو تورات اور انجیل کی وہ آیات پیش کر کر کے کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں تم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ آگے چلیں، یہ لکھ لیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تلبسونا، تلبسونا کہتے ہیں ملتبس کرنا، خلط ملط کر دینا، ملا دینا۔ کیوں تلبسونا، تم ملاتے ہو، اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو، الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ یہود و نصارہ کی بری عادتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پہلے کیا تھی کہ اللہ کی آیات کا، واضح آیات کا انکار کر دیتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، آیات ہیں یہ اللہ کی۔ دوسری بری عادت کیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، کچھ حق ہوتا ہے اور کچھ اس میں غلط نظریات شامل کر کے اس کو پھیلاتے ہو، یہ ہوتا ہے خلط ملط کرنا۔ اور تم حق بات کو چھپاتے بھی ہو،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تمہاری کتابوں میں ہیں ان کو چھپا لیتے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو یہ چھپا لیتے تھے، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اچھا، یہ جو پیچھے ایک آیت گزری نا، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زیادہ قریب ہیں، جن کو نسبت ہے، وہ کون ہیں؟ ان کے دور کے لوگ اور نبی علیہ السلام اور ہر حنیف. اس کو یہ حق حاصل ہے، ایمان والے ہر حنیف، کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کرے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہم بہت سارے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات جو آج بھی زندہ ہیں ہم میں. مثال کے طور پر ختنہ کرانا، ٹھیک ہے، اور قربانی، اور جو حج کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور ایک اور بھی ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. ویسے تو اگر میں اس کی لسٹ بناؤں نا تو کافی لمبی لسٹ بن جائے گی، لیکن اس کی مثالوں میں آپ کچھ لکھ دیں کہ اکثر احکام جو ہیں مسلمان ملت ابراہیمی کے موافق کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قربانی کرنا، ختنہ کرانا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اور حج و عمرہ کے احکام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.